لیکن جو اب کیا ہے نا ان ماں بیٹی نے ہمارے ساتھ، اس کے بعد اگر کچھ غیرت باقی ہے شاہد، تو ہمیں اس گھر میں نہیں رہنا چاہیے۔ آخر میں وہ سسک پڑی۔ پلیز بھابھی، آپ ایسے روئیں نہیں۔ اسے روتے دیکھ کر زاہد کا دل پگھل گیا۔ کیوں نہ روؤں؟ تم بھی ہمیں ہی غلط سمجھتے ہو۔ نہیں غلط سمجھتا میں آپ کو، بس کسی کی باتوں میں آ گیا تھا، مجھے معاف کر دیں۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ صباحت نے بے یقینی سے کہا۔ تمہاری وجہ سے ہی یہ سب ہوا ہے، تم نہیں دیکھ سکتی اس گھر میں سکون۔ زاہد صباحت پر دہاڑے۔ اب مریم کو آپ سے معافی مانگنی پڑے گی، چلے میرے ساتھ۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے زاہد، اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ شاہد نے روکا۔ نہیں بھائی، اسے معافی مانگنی پڑے گی۔ شاہد ٹھیک کہہ رہے ہیں زاہد، بس تمہیں یقین آ گیا یہی کافی ہے۔ لیکن زاہد نے ایک نہیں مانی اور انہیں لے کر مریم کے پاس چلے آئے، جو یوں سب کو ادھر دیکھ کر چونک گئی تھی۔ مریم، اپنی بڑی امی سے معافی مانگو، انہوں نے قطعیت سے حکم دیا۔ مریم نے ایک نظر صباحت کے ستے ہوئے چہرے پر ڈالی اور سب سمجھ گئی، اور سپاٹ لہجے میں پوچھا، کس بات کی معافی مانگو؟ تم نے کل ان سے بدتمیزی کی، اس بات کی۔ لیکن میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ آپ کو پتہ ہے کل میرے ساتھ ان لوگوں نے کیسا سلوک کیا، پھر بھی آپ چاہتے ہیں میں ان سے معافی مانگوں؟ کمال شیشے میں اتارا ہے ان لوگوں نے آپ کو۔ پہلی دفعہ اس نے بے دھڑک انداز اپنایا۔ زبان مت چلاؤ میرے سامنے، جو کہا ہے وہی کرو۔ زاہد طیش میں آ گئے اس کی بات سن کر، اور صباحت پر اپنے لفظوں کی گولہ باری کی۔ یہ سب تمہاری تربیت کا نتیجہ ہے کہ یہ بہت بے باک اور گستاخ ہو گئی ہے۔ زاہد بس کرو، کیا حاصل ہوگا آخر تمہیں یہ سب کر کے؟ شاہد نے آگے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیسے بس کروں بھائی، اس عورت نے مجھے برباد کر دیا۔ پتہ نہیں کیوں میں اس کی اداؤں کے جال میں پھنس گیا تھا اور اسے اپنے سر پر لا بٹھایا تھا۔ اب یہ میرے گھر کی جڑیں کھوکھلی کر رہی ہے۔ آپ ماما کے بارے میں ایسی بات نہیں کر سکتے۔ مریم برداشت کھو کر چلائی۔ جیسی تمہاری ماں ہے ویسی ہی بات کر رہا ہوں۔ مریم کو اس جھگڑے کو ختم کرنے کی ایک ہی راہ سجائی دی۔ ٹھیک ہے، میں معافی مانگ لیتی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے زرمینہ کے سامنے، اور صباحت کا ہاتھ تھام کر وہاں سے چلی آئی۔ ان کے سامنے وہ بہت برداشت سے کام لے رہی تھی، لیکن تنہائی میسر آتے ہی وہ شدت سے رو دی تھی۔ آج اس کی ہستی کا غرور، مان، عزت نفس سب کچھ خاک میں مل گیا تھا۔ جس ضبط کا وہ مظاہرہ کر رہی تھی وہی اس کی ذات کو توڑ پھوڑ گیا تھا۔ تشنہ دن، تشنہ تن، دل و جان سے آری خالی خالی۔ شیشے میں کی طرح اے ساقی، چھیڑ مت ہم کو، بھرے بیٹھے ہیں۔ وہ ہاسپٹل سے واپس لوٹا تو اسے گھر کے باہر ایک گاڑی کھڑی نظر آئی۔ اس نے سوچا شاید سارا کے مہمان آئے ہوں گے۔ بیزاری سے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ڈرائنگ روم سے آوازیں آ رہی تھیں۔ ان کی طرف دھیان دیے بغیر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور فریش ہو کر کچن میں آ گیا۔ اسے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے فریج سے کھانا نکالا اور اسے اوون میں گرم کرنے کے بعد وہیں بیٹھ کر کھانے لگا۔ ایان اور حماد اس وقت کوچنگ جاتے تھے۔ تبھی کوئی کچن میں آیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ گلے میں نوالا اٹک گیا اور اسے کھانسی آ گئی۔ وہاں اور کوئی نہیں، مریم کھڑی تھی، جو اس سے بھی زیادہ حیران سی تھی۔ اسے پیاس محسوس ہوئی تو سارا نے کہا تھا کہ کچن میں فریج سے جا کر پی لے، اس لیے وہ وہاں آئی تھی۔ وہ جانے کے لیے پلٹی تو علی، جس نے پانی کا گلاس منہ سے لگایا ہوا تھا، واپس رکھ کر اس کے پیچھے آیا۔ مریم، تم یہاں؟ ماما سارا آنٹی کی فرینڈ ہے، اس لیے میں ان کے ساتھ یہاں آئی ہوں۔ اسے بہت آکورڈ لگ رہا تھا۔ اوہ، یعنی تم صباحت آنٹی کی بیٹی ہو؟ اس نے سمجھ کر سر ہلایا۔ علی، تم واپس آ گئے؟ اس سے ملو، یہ صباحت کی بیٹی مریم ہے۔ سارا وہاں آئی تو اس کا تعارف بھی کروایا۔ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ یہ بھی اسی ہاسپٹل میں ہوتی ہیں جہاں میں ہوتا ہوں، علی نے بتایا۔ اوہ،
وٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، وہ بے ساختہ خوش ہوئی تھی۔ آؤ تمہیں صباحت سے ملواؤں۔ وہ اسے لے کر صباحت کے پاس گئی۔ گھر کے ڈسٹرب ماحول کی وجہ سے صباحت اسے یہاں لے آئی تھی تاکہ مریم کچھ ریلیکس فیل کرے، اور مریم کو بھی یہاں آ کر بہت اچھا لگا تھا۔ لیکن جب اسے پتہ چلا کہ یہ علی کا گھر ہے، اس کے لیے وہاں بیٹھنا دو بھر ہو گیا تھا۔ وہ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ پچھلی جھڑپ کے بعد تو بالکل نہیں، جب اس نے اسے لفٹ دینے کی آفر کی تھی۔ صباحت کی طبیعت کئی دنوں سے خراب تھی، اور مریم ان سے بہت بار کہہ چکی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ہاسپٹل چلے، مگر وہ اسے ذرا سا بخار کہہ کر ٹال دیتی تھی۔ مغرب سے تھوڑا پہلے جب سورج ڈوب چکا تھا اور شام رات میں ڈھل رہی تھی، وہ لان میں چلی آئی۔ ہلکی ہلکی ہوا سے مشرقی دیوار کے ساتھ لگے سفیدے کے درخت ہل رہے تھے۔ بہت دنوں بعد اسے سوچیں ستانے لگی، ورنہ اس نے خود کو اتنا مصروف رکھا تھا کہ جب بھی خود سے سامنا ہوتا تو نظریں چرا لیتی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے خود سے بچنا۔ اسے یاد آیا کیسے اس کی ماما زین کا خیال رکھتی تھی، اس کے اسکول ٹیچر سے ملنا، اس کی یونیفارم تیار رکھنا، اس کے لیے لنچ باکس بنانا، وہ بھی اس سے چھپ کر۔ اگر وہ انہیں اپنی چیزوں کو ہاتھ لگاتے دیکھ لیتا تو آپے سے باہر ہو جاتا۔